اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 27ویں پارے کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ 27ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیے کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اچانک عذاب سے دوچار کر دیا اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو الہ نہ ٹھہراؤ۔ اور بڑی خوبصورت سی بات جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کہہ رہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر تم اس کے پاس آؤ گے تو وہ تمہیں پناہ بھی دے گا، وہ تمہیں دشمنوں سے بھی بچائے گا، وہ تمہیں شیطان سے بھی بچائے گا۔ اور پھر کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت سے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ نصیحت انسان اپنے پیاروں کو کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے ایمان لانے والے بندوں کو کہتا ہے کہ تم میرے محبوب امت ہو، تم میرے محبوب کی امت ہو، تم اس قرآن کے ساتھ اپنے وابستگی اختیار کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نصیحت نازل کی ہے، اس نصیحت میں تمہارے لیے نفع ہی نفع ہے، تم اس کے احکام کو احکام سمجھو، اس کے نواہی کو نواہی سمجھو، اور تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، اور تمہاری قبر بھی اچھی ہوگی، اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں یہ بھی کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کام کے سوا کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف انسانوں اور جنوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو اختیار کی آزادی دی ہے۔ باقی تمام جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، اور وہ سورج کو جس وقت حکم ملتا ہے اسی وقت نکلتا ہے، جس وقت اسے حکم ملتا ہے اسی وقت وہ ڈوبتا ہے۔ وہ اپنے مدار سے سارے ستارے، سارے جانور، سارے پودے، ہر مخلوق اللہ کی، وہ اللہ کی ایک طریقے کے پابند ہیں۔ لیکن جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں دونوں، لیکن ان کو اختیار کی آزادی بھی دی ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، تمہارا دل کرتا ہے تو تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو، دل نہیں کرتا تو تم انکار کر دو، تمہیں پوری پوری آزادی ہے، تمہیں راستے دونوں بتا دیے۔ تو کہا کہ ان کو تو صرف اپنی میں نے غلامی کے لیے پیدا کی، اپنی عبادت کے لیے، اپنی کہنا ماننے کے لیے۔ تو جو کوئی بھی اس کہنے کو مانے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے گا، اور جو سرکشی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو پچھلی اقوام کی طرح نیست و نابود کر دے گا۔ پھر سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ دیکھیں کوئی بہت معتبر بندہ ایک قسم بھی کھا کر اگر بات کا آغاز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت کوئی اہم بات ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پوری 5 قسمیں کھا کر تو ایک بات کا اعادہ کر رہے ہیں اور اس کی یقین دہانی کر رہا ہے کہ یہ کام ضرور بالضرور واقع ہوگا۔ اور قسمیں کس چیز کی ہیں؟ قسم ہے طور کی، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی، اونچی چھت کی، اور معجزن سمندر کی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دبی اور پسی قوم کو اٹھا کر تو دنیا کا امام بنا دیا، اور پھر وہاں کا جو فرعون تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اور پھر کتاب مقدسہ کی کہ وہ ایک رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم اللہ نے کھائی ہے، وہ خانہ کعبہ جو کسی وقت بھی اپنے زائرین سے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا، آباد ہی رہتا ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ تھوڑے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھایا ہے، لیکن وہ مختلف آسمانوں کے اوپر جو اس کے یعنی عبادت میں مصروف فرشتے ہیں، وہ سب سے وہ گھر جو ہے اللہ کا وہ ہمیشہ آباد ہی رہتا ہے۔ اور اونچی چھت جو آسمان نظر آ رہا ہے، اور جو معجزن سمندر، جو سمندر مسلسل اس کے اندر لہریں برپائیں، ان سب کی قسم اللہ نے کھا کر کہا ہے ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب ضرور ہی آنا ہے، اور کوئی بھی پھر اسے دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا کورونا کی شکل میں، کہ کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے،
لیکن ساری سائنس بھی فیل ہو گئی ہے، ساری ٹیکنالوجی بھی فیل ہو گئی ہے، سارے بڑے بڑے سپر پاورز کے چہرے سے بھی نقاب کھینچ لیے گئے ہیں، اور وہ اس نے اس پوری دنیا کو بتا دیے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جب سرکشی اختیار کرتی ہے، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ کوئی فوج ہو، چاہے وہ کوئی ٹیکنالوجی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایک نظر نہ آنے والے جرثومے سے اس کو سارا برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کہا کہ قیامت کے دن بھی پھر جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری جو چیزیں جو اسٹیٹک نظر آ رہی ہیں وہ سب چلنے لگیں گی، تو کہا تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا ساری دنیا کو کہ وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے پر آ کے کھڑی ہو گئی تھی، اور سرکشی میں اتنا کہ اقوام کو بھی اپنا غلام بنا لیا، اور ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے وجود کو، میرے دین کو، میرے آخرت کو، سب چیزوں کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ہی پکڑ لیا۔ پھر کہا کہ قیامت کے دن پھر تمہیں کوئی بھی جب وہ چیز واقع ہو جائے گی، پھر کوئی صبر کرے نہ کرے اس کے لیے پھر یکساں ہے۔ اور بڑی ایک خوشخبری والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنت ہوگی اس میں ساری فیملیز کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جو بھی محبوب ترین لوگ ہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کوئی اگر ماں باپ نچلے درجے میں یا اولاد نچلے درجے میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کو میں اکٹھا کر دوں گا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان میں سے کسی کو گھاٹا نہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ نیچے ہیں تو اولاد کو اوپر کے درجے میں رکھا ہوا ہے تو ان سے بلانے کے لیے نیچے لے کے آیا جائے گا، نہیں، یہ جنت کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ ان سب کو ان بلند ترین درجوں پر رکھے گا اللہ۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، یعنی جیسے گروی رکھتے ہیں اسی طرح ہمارے نفس بھی گروی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور جیسا ہم عمل کرتے ہیں ویسے ویسے ہم اپنے نفس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جنت کا ذکر ہے کہ وہاں پر ہر قسم کا گوشت ہوگا، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، ہر قسم کی چیزیں ہوں گی، اور دل پسند عیش میں انسان جو ہے وہ وہاں پر زندگی گزار رہا ہوگا، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں یہ جنت نصیب کروا دی، یعنی کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت کا مستحق قرار ٹھہرایا، تو وہ کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کیا کرتے تھے، یعنی ہم یہ نہیں تھا کہ ہم بس بڑے عیش و عشرت میں، ہمیں آخرت بھی بھولی ہوئی تھی، ہمیں اللہ بھی بھولا ہوا تھا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس جواب دہی کے احساس سے ہم نے زندگی گزاری۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کو بہت زیادہ صحیح راستے پر گامزن کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ضرور اس اکاؤنٹیبلٹی کا خوف اور اس اکاؤنٹیبلٹی کی محبت کہ ہمیں ایک بہت اچھے ریوارڈ سے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے گا، ہمیں جنت سے نوازے گا، ہمیں اپنی رضا سے نوازے گا، ہم سارا دن خوف میں نہ مبتلا ہوں کہ نعوذ باللہ ہم مرے نہیں اور بس جہنم کا عذاب شروع نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت جنت تیار کی ہے اور بہت پیاری جنت تیار کی ہے، اس میں ساری محبتیں، ساری نعمتیں، اس کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتا ہے، کبھی کاہن کہتا ہے، تو یہ سارے لوگ اپنی یعنی ایک فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ سرکش ہیں، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اس کی طرح ایک کلام بنا کے لے آئیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی شان میں بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو، اور ایک چیلنج دیتا ہے جس کو اللہ رب العالمین کے اس چیلنج کو ابتدا سے لے کر قیامت تک اس کو کوئی بھی نہیں پورا کر سکا۔ ہمیں ایک بھی یعنی آدمی نہیں ملا پوری نبوی تاریخ میں اس کے بعد بھی کہ وہ اس قرآن کریم کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے کہ لے آؤ، اگر تم بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو اس کی طرح کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا اس زمانے کا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ بہت زیادہ
علم و ادب کا دورہ تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم و ادب کا شاہکار دیا گیا تحفے میں اور معجزے کے طور پر، اور پھر چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کوئی صورت بنا لاؤ، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے رب کی خاطر صبر کیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا اور ان کے سارے پیروکاروں کو بھی کہا کہ ان کے امتیوں کو بھی کہ تم اپنے رب کے حکم سے صبر کیا کرو، اپنے آپ کو ان مشکلات کے اوپر تم لوگ ضرور تم آزمائے جا رہے ہو، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، جو اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ باندھے رکھیں گے۔ اور پھر کہا تم ہماری نگاہ میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، خاص التفات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا یہ کام کرو، نہ ڈرو، میں تمہارے پاس ہوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہ التفات میں ہو، اور کیا کرو، سبح بحمد ربک حین تقوم، نمازوں کے اوقات بتائے کہ تم جب اٹھو تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ پھر سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جسے قریش کے مجمع عام میں سنایا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے لوگ جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے، یعنی تنزیلی اور نزولی اعتبار سے اس میں پہلا سجدہ آیا ہے جس میں سارے لوگ جو تھے قرآن کریم جب یہ آیات سنی تو سب لوگ سجدے میں گر گئے تھے۔ اس کا مضمون جو ہے وہ کفار مکہ کے ان غلط رویے پر ان کو متنبع کرنا تھا جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو روا رکھے ہوئے تھے، اور قیامت تک کے تمام لوگوں کو ان کی سرکشی سے منع کیا گیا، اور کہا کہ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکائے اور نہ بہکائے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی یہ قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغامبر تھے، ایک رسول تھے، جو کچھ ان کو ملا انہوں نے بے کم و کاست اس کو اپنی امت تک پہنچایا اور انسانوں تک پہنچایا۔ یہاں پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسمانی طاقت کا بھی ذکر ہے کہ وہ بڑا صاحب حکمت ہے، زبردست قوت والا ہے، اور وہ یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی حالت میں آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ایک ایسا فرشتہ جس کے پورے زمین اور آسمان کے درمیان کے جو کائنات تھی وہ اس کے پروں سے بھر گئی تھی، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور ان کو یعنی ان کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر انہوں نے یہ قرآن کریم اور اس کی تعلیم جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ کہا کہ اِن یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہ صرف تھیریز پیش کرتے رہتے ہیں، جو بھی اللہ کے خلاف جتنی بھی قوتیں آج تک آئی ہیں وہ سب ان کے پاس حقیقت کا علم تو نہیں ہے نا، وہ صرف تھیری پیش کرتے ہیں، آج ایک تھیری صحیح ہوتی ہے کل اس کے بعد غلط ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کریم 1400 سال سے یعنی جب سے وہ نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اس کے جو حقائق ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اور بالکل وہ یعنی جتنی سائنس ترقی کرتی جاتی ہے تو وہ ساری چیزیں ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں، اور کہا کہ یہ جو اس کے خلاف لوگ ہیں وہ بالکل اپنی یعنی خیالوں کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑاتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے نا جو بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ان سے تم بھی یعنی اعراض کر دو، ان کو ان کی طرف توجہ نہ دو اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جو کہ برے کام کر رہے ہیں ان کو ان کا برا بدلہ دوں گا، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ان کا اچھا بدلہ دوں گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کا دامن مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے۔ بہت پیاری یعنی دل کو ڈھارس دینے والی آیت ہے کہ مایوس نہ ہونا اپنے رب سے،
بہت بھی گناہ گار ہو نا تو اپنے رب کے دامن رحمت میں آ کے پناہ لے لو. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے. وہ جیسے ایک ماں نا اپنے بچے کی بہت ساری غلطیاں جب وہ ایک دفعہ بھی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ اس کو اپنی دامن رحمت میں سمیٹ لیتی ہے. تو اللہ تو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہے. اس نے انسانوں کے لیے بہت ساری اپنے ساتھ نعمتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ مغفرت کرنے والا ہے. پھر نا سورہ نجم میں 2 بڑی اہم آیات ہیں، اصولی آیات ہیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی اب ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، اور یہ کہ اس کے فعل کی، اس کے کام کی کسی دوسرے کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. اور تیسرا یہ کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کی ذمہ داری خود نہیں لے سکتا. جیسے ماں کہہ دے کہ چلو مجھے اس کا گناہ دے دو، میں یعنی دنیا میں تو ہم کرتے ہیں نا اپنے پیاروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور دوسری آیت وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو کہ اس نے صحیح کی ہے. یعنی کہ جو شخص بھی جو کچھ کرے گا اس کا پھل وہ پائے گا. اور یہ کہ ایک شخص کے پھل کا عمل کا پھل دوسرا بندہ نہیں کر سکے گا. اور تیسرا یہ کہ اپنی صحیح و جہد کے بغیر کوئی آپ کو آسمان سے کوئی چیز نہیں آئے گی. جو بھی چیز انسان کرے گا، جو بھی جدوجہد کرے گا، اس کا صلہ وہ پائے گا، اور اس کی صحیح جو کو ہے وہ عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری پوری جزا اسے دی جائے گی. پھر اسی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا، دوسری زندگی بخشنا بھی اس کے ذمہ ہے، اور اسی نے غنی کیا اور اسی نے جائیداد بخشی، اور وہ شعراء کا رب ہے. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ یہ حالات کے جو الٹ پھیریں وہ آتے رہتے ہیں. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے اوپر مشکل وقت آئے تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور نہ آنے والے وقتوں کا خوف کرنا چاہیے. میں آپ کو ہر وقت یہ بات ایک کہتی رہتی ہوں کہ اپنی مایوسی کو بھی نہ کریں. خوف اور حزن، خوف اور غم انسانوں کی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی پھیلاتے ہیں. اس لیے نہ کسی چیز سے ڈریں اور نہ کسی چیز کے ماضی کا غم کریں، نہ مستقبل کا خوف نہ ماضی کا غم. ماضی کی اپنی سیلیبریشنز کو یاد کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اپنی جو کامیابیاں ہیں، اور جو مستقبل کے منصوبے ہیں وہ بنائیں. آپ کا انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی. اور پھر کہا آخر میں کہ تم لوگ سارا دن ہنسی کھیل مذاق میں زندگی گزارتے ہو، روتے نہیں ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور گا بجا کر اور اعراض کر کے اور بڑے متکبر ہو کر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کی اس دین کو، اللہ تعالیٰ کی اس بڑی سنجیدہ سی کائنات کو تم بڑا لائٹ لیتے ہو. اور پھر تم کیا کرو، یہ وہ سجدہ ہے جو پہلی دفعہ یعنی فرض ہوا، تو آپ لوگ بھی ضرور گھروں میں سجدہ ضرور ایک دفعہ کر لیں. سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ میرا سر جو ہے، اور یہ جو میری ناک بہت زیادہ اونچی ہے، اور اس سر کے اندر جو میری صلاحیتیں، میری قابلیتیں، یہ چہرہ جس کے اوپر مجھے بڑا ناز ہے، یہ سب کچھ ہم اللہ کے آگے زمین پر رکھ دیتے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے آگے. یہ سر، یہ چہرہ، یہ ناک، یہ عزت، یہ سب آپ کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور آپ کی مرضی کو اپنی مرضی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سجدہ ضرور کر لیجئے گا. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. پھر سورہ نجم میں 8 قوموں کی بربادی کا ذکر تھا پچھلی صورت میں. یہاں پر 5 قوموں کی تکذیب کا اور ان کا یعنی انجام بتایا گیا ہے. اور کہا اس صورت میں ایک آیت بار بار آ رہی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے بڑا آسان کیے، تو کیا ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکے. اور کہا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ جو شق قمر کا واقعہ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں کہتے مالابار کی تاریخی جو جنتری ہیں اس میں اس کا یہ بڑا ہی واقعہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا نا کہ کوئی معجزہ دکھا دیں، تو انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور
انہوں نے کہا کہ کہتے تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ مالابار کا جو راجہ تھا وہ اس کو اس واقعے نے دیکھا تھا اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا بھی ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو یہاں پہ بھی اللہ فرماتے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی۔ اب لوگ کہیں گے جی 1400 سال تو گزر گئے، قیامت تو نہیں آئی۔ تو ان لوگوں کی قیامت تو ہماری شروع ہو جاتی ہے جب ہماری یہ دو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جو بھی شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا وہ تمہاری قیامت بڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو بھی نشانی دیکھ لیں یہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی کھلا ہوا جادو تھا، اور انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ اور پھر کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ انہوں نے کہا انی مغلوب فانتصر، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، دعا بھی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو کسی سے تو آپ یہ دعا کیا کریں، انی مغلوب فانتصر، اے ہمارے رب ہم تو مغلوب ہو چکے ہیں، اب تو ہی ہماری مدد کو آ جا اور تو ہی ان سے انتقام لے لے۔ تو پھر اللہ فرماتے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ عزیزو یہ قرآن کریم اتنا زیادہ اتنی آسان سی کتاب ہے نا، اس کو صرف کھولنے کی دیر ہے، اور یہ خود بخود آپ کو ایک کمپیوٹر کی طرح آپ کو خود بخود اللہ رب العالمین کی رضا کی طرف یہ کتاب لے کے جاتی ہے۔ تو کیا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو بڑا آسان بنایا ہے، تو کیا ہے تم میں سے کوئی اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کا ذکر کر کے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرا عذاب کیسا تھا، میں نے بہت لوگوں کو ڈرایا لیکن لوگ ڈرے نہیں۔ اور اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک باریک سے ایک جرثومے کو اور ایک چھوٹے سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوف کی علامت بنا دی ہے، اور کہا کہ دیکھو میری ان تنبیہات کا تم اثر لو، اور تم اپنے جو موت جو یقینی آنی ہے ہر ایک کو، کل نفس ذائقۃ الموت، اپنے موت کی اور اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرو، ڈرو نہیں۔ یہ قرآن اللہ نے بہت ہی زیادہ نصیحت کے لیے ہمارے پاس یہ بھیجا ہے، یہ ایک سالو شدہ پیپر ہے، اور اس ایگزامینیشن ہال میں ہم نے اس کو پڑھ کر تو اپنی زندگی گزارنی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ تو کہا کہ تم میں کوئی بھی نہیں ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تیری یہ کتاب کھولی ہے، ہم ہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے والے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینے کھول دے اور اس قرآن کریم کی ان تعلیمات کو ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ اور ایک آیت یہاں پر یہ کہ یہ جتھے جو ہیں یہ عنقریب شکست کھا جائیں گے اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو یہ آیت بھی بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، آیت نمبر 45 سورہ قمر کی، کہ انشاءاللہ یہ کورونا کا وائرس بھی اللہ تعالیٰ اس کی فوجوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا، اور اپنے مقابلے میں جو بھی سرکش فوجیں ان کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ فرماتے ان کی یہ جمعیت اور ان کی یہ سب جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گی۔ سورہ رحمان کو نا عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی عروس کہتے ہیں دلہن کو، جس طرح دلہن کے ساتھ ایک خوبصورتی انسانوں کے ذہن میں آتی ہے، اسی طرح یہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ نون کی صوتی نغمگی اس قرآن کریم کی اس صورت میں ہے، سورہ رحمان میں۔ اور پچھلی صورت میں نا بڑا جلالی سا انداز تھا کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر یہ ذکر کیے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، آلاء اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اس کی تصدیق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذوالإکرام ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو جھٹلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذوالجلال ہوگا۔ تو جو بھی یعنی اور اس سورہ رحمان میں 31 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، اور 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ وسیع ہیں۔ تو اس رحمان کی سورہ رحمان کو سب سے پہلی جو آیت ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان رحم سے نکلے اور اس کے مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ سمندر کی
بونجوں کی طرح اس کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور 31 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو جب یہ وہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ دیکھو جنوں اور انسانوں کو دونوں کو خطاب کر کے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی اوصاف حمیدہ کو، کون کون سی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو جب یہ صورت پڑھ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ کیوں وہ کلمہ نہیں کہہ رہے جو کہ جنوں کے سامنے جب میں نے یہ صورت تلاوت کی انہوں نے کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے کلمہ کہا؟ جواب میں انہوں نے کہا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے۔ تو جب بھی یہ آیت آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر ہمیں بھی ضرور کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اردو میں ہی کہہ دیں، دل میں ہی کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ تیری کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے اور تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی سب سے بڑی رحمت یہ کہ اس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، ورنہ وہ خود کہہ سکتا تھا کہ بس تم ڈھونڈو کہ میری رضا کس چیز میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کو آسان بنا کر پیش کیا اور کہا کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو تخلیق کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے، انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے اور بول سکتا ہے کہ میں نے کیا، یعنی میرے دل میں کیا چیز ہے اور میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور اس بولنے کی جو صفت ہے اس کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس بات سے ادا ہو سکتے ہیں کہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو اس کی اجازت کے مطابق، اس کی احکام کے مطابق اس کو ہم استعمال کریں۔ تو اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی رحمتوں کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ پوری کائنات نا عدل کے اوپر قائم ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان اللہ نے قائم کر دیے، ہر چیز جو ہے بڑی متناسب ہے، بڑے توازن کے ساتھ ہے، اور آپ کو ہر جگہ آپ کو ایک عدل نظر آتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ تو یہ عدل جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اسی کے لیے، اور کہا کہ وہ بڑا ذوالجلال والاکرام ہے اور اس کی تم کسی بھی چیز کو نہ جھٹلانا، اس لیے کہ تمہیں ہر چیز تمہیں نظر جو آ رہی ہے۔ تو یہ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آخری آیت یہ کہ تیرے رب کا جو نام ہے وہ بڑی برکت والا اور بڑے جلال والا اور بڑے اکرام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے اپنی رحمتوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ سورہ واقعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ بلندی پر اور بعض لوگ پستی کی گہرائیوں میں ہوں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی میں ایک ان کا مفہوم ہے کہ مجھے اس طرح کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ واقعہ کو لوگ یعنی غربت کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے اوپر انعام کیے، کن لوگوں کے اوپر کہا کہ یہ فکر آخرت کے لیے بڑی ایک خوبصورت ہمارے لیے گائیڈ لائن ہمیں مہیا کرتی ہے، اور کہا اذا وقعت الواقعہ، کہ جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا، یعنی اس قیامت میں آنا ہی آنا ہے، تو اس سے پہلے ہی ہم اس کی تیاری کریں۔ اور تو اس کو کہا کہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک دائیں بازو والے، ایک بائیں بازو والے، اور ایک مقربون۔ تو مقربون کا پھر کیا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت جنتوں میں ہوں گے، بڑے ان کی اعلیٰ جنتیں ہیں، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان میں شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے لڑکے، اور پھر وہ بڑی یعنی پاکیزہ جگہ ہوگی اور پاکیزہ باتیں ہوں گی، اور ہر طرح کی نعمت جس کو انسان چاہے گا وہ اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی
غلط گفتگو نہیں کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، بس الا قیلا سلاما سلاما، بس سلامتی کے ساتھ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر دائیں بازو والوں کے لیے بھی وہ بڑی ان کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور ان کو بکثرت پھل اور اونچی نشست گاہیں۔ لوگ نا آج ہم دیکھتے ہیں نا اونچی اونچی نشستیں ہوتی ہیں بعض جگہوں پر کیفیز میں، اور وہ تو اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ مرفوعۃ فرش مرفوعہ، کہ بڑی اونچی مسندیں ہوں گی، اور پھر بڑی خوبصورت عورتیں ہوں گی، بڑے خوبصورت ایک چاروں طرف ایک خوبصورتی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور پھر کہا کہ وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، لیکن اگلے زمانوں میں بھی تھوڑے لوگ اور پچھلے زمانوں کے بھی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور پھر کہا کہ بائیں بازو والے، ان کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ، وہ آگ اور دھوئیں اور لو کی لپٹ میں ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو کس چیز نے اس جہنم میں پہنچا دیا کہ وہ مترفین، وہ پہلے خوشحال تھے مگر گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، شرک کے اوپر اور اخلاقی برائیوں کے اوپر وہ یعنی ان میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اس کی یعنی ہر چیز میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور کہا کہ وہ ان کو کوئی آخرت کی فکر نہیں تھی کہ ہم کسی وقت ہم نے مرنا بھی ہے اور ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے اور ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو کہا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو جائے گا اور ان کو کہے گا کہ تم ایک گمراہ اور جھٹلانے والوں، تم اب یعنی شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اور اس کے بعد جب اس سے پیٹ بھرو گے تو اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنی جنتوں میں اور اپنی رضا کے راستوں پر چلائے رکھے، اور اس بہت ہی زیادہ برے انجام سے ہم سب لوگوں کو بچا کے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نا اس سورہ واقعہ میں 4 دفعہ یہ ہمیں بتا رہے کہ کیا تم لوگ ان کھیتیوں کو اگاتے ہو یا ہم ہیں ان کھیتیوں کے اگانے والے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو فصلیں تیار ہو کر اور وہ غلہ ہمیں دے دیتی ہیں، اور جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو کبھی اس کے اوپر ٹڈی دل حملہ کر دیتا ہے، کبھی اس کے اوپر بارشیں حملہ کر دیتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں سارا کچھ، کہ تم ہو اس کی کھیتیوں کے اگانے والے یا ہم ہیں۔ اور پھر کہا کہ کبھی یعنی تم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو ہم یعنی بنانے والے ہیں یا تم بنانے والے ہو، تم لوگ کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ بادل جو ہیں اس کو برسانے والے ہم ہیں کہ تم ہو، اور مختلف قسم کی ام نحن الخالقون، یعنی تم لوگ اس کے پیدا کرنے والے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، یعنی اس ساری کائنات کو دیکھو، آسمان کو بھی دیکھو، زمین کو بھی دیکھو، اس کے اندر جو نیچرل جو قوتیں ہیں ان کو بھی دیکھو، تو پھر اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اور یہ جو ہم نماز میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہ اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میری ان آیات کو لائٹ نہ لو، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم لوگ اس کو لائٹ لیتے ہو، یعنی اس کتاب کو اور اس کے پیغامات کو، اور اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو سنجیدہ توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ کرے کہ اس قرآن کریم کو ہم بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہمیں احکام بتائے گئے ہیں، اس سورہ واقعہ کا اختتام فسبح باسم ربک العظیم سے ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم، اے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی سبحان ہے، اور تو ہمارا بہت ہی پیارا اور بہت ہی بڑا رب ہے، تو تو ہم سب کو معاف کر دینا، اور ہمیں اس رمضان کی ساعتوں میں اپنی رحمتوں سے مستفید کر دینا، اور ہم سے یہ جتنے بھی عذاب ہیں اور جتنے بھی ہمارے اگلے جہان کے جو عذاب ہیں ان سب سے ہمیں اپنی رحمتوں میں بچا کے رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔